بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ڈیئر فرینڈز، ویلکم بیک ٹو آر چینل. آج کرمنل لاء کے اس لیکچر کے اندر ہم پی پی سی کو پڑھیں گے، مجموعہ تعزیرات پاکستان، سیکشن 333 اینڈ 334 آف دا پی پی سی. تو سیکشن 333 میں اتلاف عضو کو ڈیفائن کرتا ہے اور سیکشن 334 میں پنشمنٹ آف اتلاف عضو کو وہ بتاتا ہے کہ کون سی پنشمنٹ دی جائے گی. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ بیر ایکٹ کی کیا لینگویج ہے. سیکشن 333 میں وہ یہ بتاتا ہے کہ ہو ایور ڈسممبرز، ایمپیوٹیٹس، سیویئرز اینی لمب اور آرگن آف دا باڈی آف اندر پرسن از سیڈ ٹو کاز اتلاف عضو. جو شخص کسی دوسرے شخص کے کسی باڈی کے حصے کو یا کسی اس کے آرگن کو، عضو کو ٹکڑے کر دیتا ہے، اس کو کاٹ دیتا ہے یا اس کو جدا کر دیتا ہے، تو کہا جائے گا کہ اس شخص نے اس دوسرے شخص کا اتلاف عضو کر دیا ہے. تو اب ہم سیکشن 334 کی طرف بڑھتے ہیں. سیکشن 334 میں وہ بتاتا ہے پنشمنٹ فار اتلاف عضو کی، یعنی پنشمنٹ کیا دی جائے گی. اگر کوئی بندہ اتلاف عضو کرتا ہے تو کیا پنشمنٹ دی جائے گی. تو اس کی بیر ایکٹ کی لینگویج پڑھتے ہیں. Whoever by doing an act with the intention of thereby causing hurt to any person or with the knowledge that he is likely thereby to cause hurt to any person causes itlaf uzv of the person shall in consultation with the authorized medical officer be punished with qisas. And if the qisas is not executable, keeping in view the principles of equity in accordance with the injunctions of Islam, the offender shall be liable to arsh and may also be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 10 years as تعزیر. تو اس میں یہ تو بیر ایکٹ کی لینگویج تھی. اب اس کو ہم سمپل لینگویج میں بتاتے ہیں کہ جب کوئی انسان کوئی ایسا ایکٹ کرتا ہے، ایسا عمل کرتا ہے، یہ جانتے بوجھتے ہوئے، یہ انٹینشن رکھتے ہوئے کہ اس کے یہ ایکٹ کی وجہ سے کسی دوسرے انسان کو کوئی ضرر پہنچے گا، کوئی ہرٹ پہنچے گا، یا اس کو یہ پتہ ہو کہ اس کے ایکٹ کی وجہ سے اس کو یہ مقصد ہے ہرٹ پہنچ سکتا ہے، یعنی اس کو یہ اگر پتہ بھی ہو کہ اس کی وجہ سے، اس کے اس عمل کی وجہ سے دوسرے انسان کو کوئی ہرٹ پہنچے گا، تو اس نے اتلاف عضو تو کیا. تو اس اتلاف عضو کی اس کو سزا یہ ہے کہ اس سزا کے طور پہ جو مجاز میڈیکل افسر ہوتا ہے، یعنی آتھرائزڈ میڈیکل آفیسر ہے، اس کی کنسلٹیشن سے، یعنی اس کے مشورے سے اس انسان کو پنشمنٹ دی جائے گی قصاص کی. یعنی کہ اس نے جو اتلاف عضو مثلا اگر باڈی کے کسی حصے کا ٹکڑے کر دیے، اس کو کاٹ دیا، تو اس کے بھی باڈی کے وہی حصوں کو کاٹا جائے گا یا ٹکڑے کیے جائیں گے. لیکن اگر قصاص جو ہے وہ پاسبل نہ ہو، اسلامی جو احکامات ہیں اور جو مساوات کے جو اصول ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر قصاص پاسبل نہیں ہے، then the offender shall be punished and shall be liable to arsh، یعنی کہ پھر وہ لائبل ہوگا عرش کے لیے. اور اس کے اندر ایک اور بات بتائی گئی ہے کہ اس کو پنشمنٹ بھی دی جا سکتی ہے with imprisonment of either description. یہاں either description کا مطلب ہے یعنی کہ جو سزا ہوگی وہ کسی بھی قسم کی ہو سکتی ہے for a term which may extend to 10 years as تعزیر، یعنی کہ 10 سال کی سزا بھی دی جا سکتی ہے. اس میں امپریزنمنٹ جو ہے وہ ریگرس بھی ہو سکتی ہے اور سمپل بھی ہو سکتی ہے. تو یہ تھی آج ہم نے جو اتلاف عضو پڑھا ہے اور اتلاف عضو کی پنشمنٹ، سیکشن 333 اینڈ سیکشن 334. تو امید ہے آپ کو آج کا لیکچر سمجھ آیا ہوگا. آپ کی سماعتوں کا شکریہ. اللہ حافظ.